الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآل الكرام أجمعين. حاضرین کرام، ہمارے معزز محترم بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق، دا رائٹس آف وومن ان اسلام. یہ عنوان اس لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں دیا گیا ہے یا کم حق دیا گیا ہے، ان کی حیثیت مردوں کے برابر نہیں ہے. سب سے پہلے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ اور احادیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے جتنا حق عورتوں کو دیا ہے، انسانیت کی تاریخ سے لے کر کے آج تک نہ کسی قوم نے دیا ہے، نہ کسی مذہب نے دیا ہے، نہ کسی سیاست نے دیا ہے، اور نہ کسی جماعت نے دیا ہے. آپ اللہ کی مقدس کتاب کا مطالعہ کیجئے تو اس میں بہت تفصیلی سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء کے معنی ہوتے ہیں چیپٹر آف وومن، عورتوں کا چیپٹر، عورتوں کی سورت. مردوں کے حوالے سے قرآن پاک میں کوئی سورت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس کا نام سورۃ الرجال رکھا گیا ہو، مگر اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کے علم پاک میں یہ بات تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ میرے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مذہب اور شریعت کے حوالے سے کچھ غلط باتیں پھیلائی جائیں گی اور غلط پروپیگنڈا کیا جائے گا. قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ صبح قیامت تک جتنے سوالات پیدا ہونے والے تھے، ان تمام سوالوں کا جواب آج سے 1400 سال پہلے قرآن عظیم میں دے دیا گیا ہے. اور یہ قرآن عظیم کی کتاب الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے. مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب پہلے ہی سے موجود ہے. تحریکیں آج جنم لے رہی ہیں، جواب پہلے ہی سے موجود ہے. اس لیے عورتوں کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آج کھڑے کیے جا رہے ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن عظیم کے اندر موجود نہ ہو. سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی دوسری قوموں نے، دوسرے مذاہب نے، دنیا کی دوسری حکومتوں نے عورتوں کا کیا حق دیے تھے اور کس طرح عورتوں کی پوزیشن کیا تھی، عورتوں کا مقام کیا تھا. آپ اگر اسلام سے پہلے مذاہب عالم کا، دساتیر عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس نے عورتوں کو مردوں کے برابر کوئی منصب دیا ہو یا باضابطہ ان کے حقوق کا تعین کیا ہو. ایسا آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. دنیا میں سب سے زیادہ افراد کے اعتبار سے جانے جانے والا مذہب عیسائی ہے.
ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद है जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बसती है और उनका दावा यह है कि वो बाइबल पर यकीन करते हैं। वो बाइबल या वो तौरात और इंजील जो हजरत ईसा पे नाज़िल हुई वो तो बिल्कुल हक थी और हक है, लेकिन आज जो बाइबल ईसाइयों के हाथ में है यकीनी तौर पर उसमें बहुत सी तहरीफ हो चुकी है। मैं औरतों के हवाले से उसका एक जुमला नकल करूंगा, इससे हमारी बहनें, बेटियां और सुनने वाले लोग महसूस कर सकेंगे कि औरतों के लिए उनके दिल में क्या जगह थी और औरतों के बारे में क्रिश्चियनिटी पहले क्या कहती थी। वो ये कहते हैं औरत खबीसा है, मक्कारा है, शजे ममनुआ की तरफ ले जाने वाली बुराई है, औरत बुराइयों की जड़ है, औरत शैतान का आलयकार है और औरत से करीब होने वाला अल्लाह की मलकूत में, अल्लाह के मलकूत में और अल्लाह की हुकूमत में कभी शरीक नहीं हो सकता। यही वो जुमला था कि जिसकी बुनियाद पर वो लोग जो मजहबी लिबास पहनने वाले होते थे और मजहब का काम करने वाले होते थे, उन्हें शादी करने की इजाजत नहीं थी। लाखों नन और लाखों ऐसे प्रीस्ट हुआ करते थे, अब भी हैं, कि जो शादी नहीं करते इसलिए कि उनके ख्याल से शादी करना अल्लाह से दूर करने के मुनादिफ है। शादी करने वाला खुदा के करीब नहीं हो सकता, शादी करने वाला अल्लाह की रहमत का मुस्तहक नहीं हो सकता है, शादी करने वाला अल्लाह की हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकता है, शादी करने वाला अल्लाह के इनामात का मुस्तहक नहीं हो सकता है। शादी करने वाले को ये हक हासिल नहीं है कि वो इंसानों की सलाह के लिए कोई काम कर सके। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें किस कदर ज्यादा सख्ती और तशद्दुद बढ़ता गया है। आप हवाला अगर चाहेंगे तो मैं बाइबल के मुख्तलिफ गोशों से इसका हवाला आपको पेश कर सकता हूँ। आप अंदाजा फरमाएं और गौर करें कि औरत को इतना कमजोर समझा गया, इतना निचला समझा गया कि उसे मक्कारा कहा गया, बुराई की तरफ ले जाने वाली ताकत कहा गया और उसके बारे में कहा गया कि तमाम बुराइयों की जड़ है। और दलील वो ये देते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बहका करके गंदुम खिलाने वाली और जन्नत से निकलवाने वाली औरत थी। जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में, जनाब हव्वा हमारी माँ है, जनाब आदम हमारे बाप हैं। ये कितना भयानक इल्जाम है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए और दुनिया की तमाम इंसानों की माओं के लिए। हव्वा हमारी भी माँ है, हव्वा आपकी भी माँ है, हव्वा ईसाइयों की माँ है, हव्वा दुनिया के तमाम इंसानों की माँ है। अपने माँ के बारे में ये कहना कि माज़अल्लाह सो माज़अल्लाह उन्होंने धोखा दिया था, अल्लाह की मसलहत को बाज़ाब्ता जनाब हव्वा के सामने मंसूब न करें। मेरे अजीज साथियों, जन्नत से निकलना और दुनिया में भेजा जाना यह कुदरत की एक मसलहत थी। आप जानते हैं कि जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को, जनाब मूसा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया गया और ऐलान मशीयत ने यह किया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता हूं, मैं जमीन पर अपना वायसराय भेजना चाहता हूं। ऐलान यह हुआ था कि मैं जमीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता हूं और अल्लाह ने उन्हें जन्नत में पैदा फरमाया। अगर जमीन ही पे भेजना था तो जन्नत में क्यों भेजा गया, पैदा किया गया और फिर जन्नत से उतारा क्यों गया? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसमें मसलहत थी। आप अंदाजा फरमाएं, शादी इतना मोहतरम रिश्ता है, शादी इतना मुकद्दस रिश्ता है कि दुनिया के तमाम रिश्तों से पहले जो रिश्ता वजूद में आया है वो शादी का रिश्ता है। दुनिया के तमाम रिश्ते, माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, ये सारे रिश्ते दुनिया में आए हैं, मगर बीवी का रिश्ता जन्नत मुकर्रर किया गया है। आपको मालूम है कि इंसानी माशरे में जो सबसे पहला रिश्ता है मियाँ और बीवी का रिश्ता है और यह रिश्ता कायम करने वाला परवरदिगार आलम है। जनाब आदम को जन्नत में पैदा किया गया और वहीं उनकी शादी हुई और फिर जनाब आदम को और जनाब हव्वा को दुनिया में उतारा गया। मेरे साथियों, जब उन्हें जन्नत में पैदा किया गया था और दुनिया में उतारा गया तो दुनिया ही में पैदा किया गया होता। असल में मकसद ये था, मसलहत ये थी कि जनाब आदम हमारे बाप हैं, जनाब हव्वा हमारी माँ है, उन्हें जन्नत में पैदा किया गया और फितरत का कानून यह है कि कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। हमारी पैदाइश जन्नत में हुई, हमें दुनिया में उतारा गया और अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम दोबारा जन्नत ही में जाने की कोशिश करें। वो शौहर और वो बीवी जो नेक काम करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, एक दूसरे के वफादार होंगे, एक दूसरे के हक अदा करेंगे, वो दोबारा जन्नत में जाएंगे।
میاں اور بیوی کا رشتہ صرف اسی دنیا تک نہیں ہے، لیکن اگر دونوں نیک ہیں، دونوں پاکیزہ ہیں، تو انہیں جنت میں دوبارہ داخل کیا جائے گا۔ جنت ہماری ماں کا گھر ہے، جنت ہمارے باپ کا گھر ہے۔ وہ عظیم ماں جس نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بنیادیں فراہم کی، اس کو گناہ گار کہنا، اس کو مجرم کہنا، اس کو مکارہ کہنا، اس کو خبیثہ کہنا، یہ کسی اور کو زیب تو دے سکتا ہے، مگر ہم تو جناب حوا علیہ السلام کے اوپر سلام پڑھتے ہیں۔ وہ ہماری ماں ہے، انتہائی قابل احترام ہے، انتہائی قابل عظمت ہے۔ آپ کو عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ معلوم ہوگا، جو آج سب سے زیادہ اسلام پر الزام عائد کرنے والے ہیں، مجھے حق ہے کہ میں جواب دیتے ہوئے ان کا تذکرہ کروں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا گناہ گار پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو وہ مجرم پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جناب آدم سے غلطی ہوئی تھی، جناب حوا سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے دنیا میں آنے کے بعد جو بھی ان کی اولاد میں ہوگا وہ مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور جب تک اسے بپتسمہ نہ دیا جائے اس وقت تک وہ گناہ گار ہی ہوگا، مجرم ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی عیسائی سے پوچھ لیجئے کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ جو ہے گناہ گار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اول تو یہ غلط ہے کہ جناب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا۔ اللہ کی مصلحت کو گناہ کا نام نہ دو، گناہوں کے نتیجے میں ہمیشہ بربادی ہوتی ہے، اور یہ کیسا عظیم انعام ہے اللہ کا کہ پوری کائنات جناب حوا کے ذریعے سے پیدا ہوئی، جناب آدم کے ذریعے پیدا ہوئی۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اگر وہ دنیا میں نہ اتارے جاتے، اگر وہ ہماری ماں نہ بنتی، اگر وہ ہمارے باپ نہ ہوتے، تو آج دنیا میں انسانیت کا وجود نہ ہوتا۔ آج یہ زمین اگر آباد ہے انسانوں سے، تو جناب حوا اور جناب آدم کی بنیاد پہ آباد ہے۔ اس لیے انہیں دنیا میں اتارا گیا، جنت میں پیدا کیا گیا، تاکہ ہر انسان دوبارہ جنت میں جانے کی کوشش کرے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچپنے میں انتقال کر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ گناہ تم کہتے ہو جناب آدم نے کیا، حوا نے کیا، اور آج دنیا میں ان کی ہر بیٹی اور ہر ماں گناہ گار قرار دی جاتی ہے۔ گناہ لیے ہوئے پیدا ہونے والا تم کو گوارا ہے، یا بے گناہ معصوم پیدا ہونا تم کو گوارا ہے؟ یہ خود ہماری بہنیں اور بیٹیاں فیصلہ کریں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بہت سے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے مذہبی ہونے کے لیے اپنے کو شادی سے دور رکھا، شادیاں نہیں کی، اور شادی کو انہوں نے دنیاوی کام سمجھا، شادی کو گناہ کا ذریعہ سمجھا، شادی کو روحانیت کے خلاف سمجھا۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا، تاجدار دو عالم نے، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ یعنی دنیا کے دوسرے مذاہب نے شادی کو جرم سمجھا، شادی کو گناہ سمجھا، شادی کا کرنے والا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسی قوم پیدا کر دی جو پوری زندگی شادی نہیں کرتی رہی۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام معاشرے کا مذہب ہے، اسلام فرار کا مذہب نہیں ہے، اسلام زندگی کا مذہب ہے، اسلام حیات کا مذہب ہے۔ اگر دنیا شادی کرنا چھوڑ دے تو انسانی قافلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے شادی کو ضروری قرار دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے نافرمانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر تم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم شادی کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر کی بنیاد پہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ شادی کے حوالے سے درجنوں احادیث مبارکہ ہیں اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں۔ شادی کو دین کا حصہ قرار دیا ہے، شادی کو مذہب کا حصہ قرار دیا ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب نے عورت سے قریب ہونے کو اور شادی کو خدا سے دور ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اسلام نے شادی کو خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام زندگی کا مذہب ہے، اسلام حیات انسانی کا مذہب ہے، اسلام آبرو آدمیت کا مذہب ہے، انسان فرار کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام انسان مذہب سے دور کر مذہب شادی کی بنیاد پہ دور نہیں کرتا ہے، بلکہ شادی کی بنیاد پہ مذہب اللہ سے قریب کرتا ہے۔ ایک غریب انسان آتا ہے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کچھ عطا فرما دے تو آپ ہمارے شادی کر دیں۔
اسے حیرت ہوئی, کہا حضور میں نہیں اپنی روزی چلا پاتا, شادی کیسے کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا شادی کر لو, اگر تمہاری زندگی میں اور تمہارے مقدر میں روزی نہیں ہے تو تمہاری بیوی کے مقدر میں ہوگا. چنانچہ انہوں نے شادی کی اور اللہ نے اسے خوشحال فرما دیا. شادی پر آقا دو جہاں نے بے پناہ زور دیا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس مذہب نے شادی کو مذہب کا حصہ قرار دیا ہو, آدھا ایمان قرار دیا ہو, ہاف آف دا فیتھ کا درجہ دیا ہو, وہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی ہو, عورت کے ساتھ بدسلوکی ہو, اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے کسی معاشرے میں, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انسانوں کی اپنی روش ہے, اپنا طرز عمل ہے, یا مذہب سے ناواقفیت ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں مال کی بنیاد پر, جمال کی بنیاد پر, حسب کی بنیاد پر, نسب کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر. میں حکم دیتا ہوں کہ تم دین کی بنیاد پر شادی کرو, بقیہ اور کسی بات کا خیال نہ رکھو. کیوں اللہ کے رسول کو دیا؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد پہ جب شادی ہوگی تو مرد بھی اللہ سے ڈرے گا, عورت بھی اللہ سے ڈرے گی, مرد بھی نماز پڑھے گا, عورت بھی نماز پڑھے گی, بیوی بھی خدا کا حکم مانے گی, شوہر بھی خدا کا حکم مانے گا, اور پھر ان میں نہ طلاق ہوگا, نہ کبھی اختلاف ہوگا, نہ کبھی زیادتی ہوگی, اس لیے کہ دونوں اپنے کو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھیں گے. میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں کوئی حسن و جمال اور دولت والی عورت مل رہی ہو مگر وہ بے دین ہو, دیندار نہ ہو, اور وہ اللہ سے ڈرنے والی نہ ہو, تو اس کے مقابلے میں کسی کالی کلوٹی سے شادی کر لو, اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا اور شعور عطا فرمائے گا. آپ اندازہ فرمائیں دنیا میں یہ تعلیم آج تک کسی بھی معاشرے نے, کسی بھی سوسائٹی نے نہیں دی ہے کہ باضابطہ باوقار مردوں کو حکم دیا گیا ہو کہ تمہارے معاشرے میں دیندار لڑکی کالی کلوٹی ہے پھر بھی وہ اس حسین و جمیل سے بہتر ہے جو دیندار نہیں ہے, جو مذہب کے تقاضوں کو پورا کرنے والی نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنی اہم بات ہے. دنیا کے بیشتر مذاہب میں عورت بیوہ ہو جائے تو اسے یا تو شادی کا حق نہیں تھا, یا اگر معاشرے میں زندہ رہتی تھی تو انتہائی بے عزت ہو کر کے, رسوا ہو کے زندہ رہتی تھی. بعض معاشرے میں تو اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا گیا تھا. ایک بیوہ عورت کو, ایک زندہ عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا تھا دنیا کے کئی سوسائٹیوں میں اور کئی معاشرے میں. مگر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات پہلے عظیم پیغمبر ہیں. اسلام پہلا مذہب ہے جس نے بیوہ عورت کو شادی کرنے کے لیے اجازت ہی نہیں دی بلکہ مسلمانوں کو پابند کیا کہ ان کی شادی ضرور کی جائے. آپ اندازہ فرمائیں بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بیوہ اگر کسی شادی کی محفل میں جاتی تو نکال دیا جاتا تھا. بیوہ اگر اچھا لباس پہنتی تو اتروا دیا جاتا تھا. بیوہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی جاتی تھی. بیوہ خوش نہیں رہ سکتی تھی, ودوا خوش نہیں رہ سکتی تھی, اسے خوشی چھین لی جاتی تھی, چہرے کی مسکراہٹ چھین لی جاتی تھی, زندگی کا حق چھین لیا جاتا تھا. مگر وہ اسلام ہے کہ جس نے سب سے پہلے دنیا کے قانون میں, دساتیر عالم میں, مذاہب کی تاریخ میں سب سے پہلے بیوہ کو باعزت رہنے کا حق دیا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں جبکہ عرب کی رانائیاں, عرب کا حسن, عرب کی دولت ان کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی, آپ نے 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے بیوہ کو کائنات کی ماں بنا دیا ہے. بیوہ کو کائنات کی عظمت کی ہے, بیوہ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس سے بہتر مقام کا تصور نہیں کیا سکتا. آج اگر کوئی بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ام المومنین ناراض ہوگی, کائنات کی ماں ناراض ہوگی جنہیں اللہ کے رسول نے اپنے دامن کرم سے وابستہ کیا تھا. کیا ان کو کوئی کنواری لڑکی نہیں مل سکتی تھی؟ کیا ان کو کوئی نوجوان بچی نہیں مل سکتی تھی؟ نہیں, وہ جانتے تھے کہ بیواؤں پر ظلم ہوا ہے, بیواؤں کو ستایا گیا ہے. اگر میں بیوہ سے شادی کروں گا تو قیامت تک آنے والا مسلمان بیوہ کو نفرت سے نہیں بلکہ احترام سے دیکھے گا, عزت سے دیکھے گا, آبرو کا مقام دے گا, اور بیوہ کو معاشرے میں نفرت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آئیے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک عورت کے مقام کی حیثیت متعین کروں اور ان کے حقوق کی بات کروں. میں آج اپنی روش سے ہٹ کر کے میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو پڑھوں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ میری تقریر صرف جذباتی ہو یا یہ کہ ایموشنل انداز ہو میرا. آئیے قرآن پاک کی آیتیں سنیے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عورت مرد کے برابر ہے؟ کیا قرآن پاک نے عورت کو مرد کی حیثیت دی ہے؟
مرد کا اسٹیٹس دیکھ دیا ہے. آئیے قرآن کی آیت سنیے سورہ نساء سے متعلق. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یہ آیت کریمہ عام طور پہ نکاح میں ہمارا ہر نکاح پڑھتا ہے اور ہر نکاح خواہ کو یہ آیت کریمہ معلوم ہے, لیکن لوگ مطلب نہیں جانتے اس لیے اس پر عمل نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اے لوگو, اس میں مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا, انسانوں کو مخاطب کیا گیا تاکہ دنیا کا ہر انسان عورت کی اہمیت کو محسوس کر سکے. فرمایا گیا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اس سے پہلے کہ میں مرد اور عورت کے رشتے کو بیان کروں, اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ میں عورت کی تخلیق کا تذکرہ کروں, اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ عورت اور مرد کیسے پیدا کیے گئے ہیں, اللہ سے ڈرو. یعنی رشتے کے حوالے سے اللہ سے ڈرو. اللہ ہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. الذی, وہ اللہ کون ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ, اے مردوں اور اے عورتوں, اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. جب ایک جان سے کوئی پیدا ہوگا تو نہ وہ کوئی چھوٹا ہوگا نہ کوئی بڑا ہوگا, نہ کمتر ہوگا اور نہ اونچا ہوگا, نہ پست ہوگا نہ بلند ہوگا. جب ایک جان سے پیدا ہوگا تو ایک ہوگا اور ایک جیسا ہوگا. کیا قرآن پاک کی آیت دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا قرآن پاک دنیا نے پڑھا نہیں ہے؟ اگر پڑھا ہے تو یہ پروپیگنڈا بند کر دیا جائے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے. اسلام سے زیادہ حق نہ دنیا میں کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک کوئی قوم دے سکے گی, اور میں یہ ثابت کروں گا. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے, اللہ کی سائن میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا چیز ہے کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. اے مردوں اور اے عورتوں, اے انسانوں, اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور ایک جان سے پیدا کر کے جوڑا جوڑا بنایا ہے. پہلے تمہارا سوشل اسٹیٹس متعین کر دیا گیا, پہلے تمہارا معاشرتی مقام متعین کر دیا گیا, پہلے تمہاری حیثیت متعین کر دی گئی. تم چھوٹے نہیں ہو, تم کمزور نہیں ہو, تم سب برابر ہو, ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو, اور پھر تمہیں میاں بیوی بنایا گیا. یہ رشتہ کیوں دیا گیا؟ شادی کا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. جس معاشرے میں میاں بیوی میں سکون نہ ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. جس معاشرے میں میاں بیوی میں اختلاف ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. جس معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلام نے تو شادی کی اجازت دی ہے سکون کے لیے, امن کے لیے, پیس آف سوسائٹی کے لیے, معاشرے کی عزت اور وقار کے لیے اجازت دی ہے. اس لیے فرمایا تاکہ تقوم حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت, محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. اے شوہروں, اے بیویوں, اے شادیاں کرنے والے اور والیوں, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے, اللہ نے تمہارے دلوں میں رحمت پیدا کر دی ہے. اب آئیے, یہاں دو طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایک شادی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے, سوسائٹی کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور ایک شادی محبت کی شادی ہوتی ہے. محبت کی شادی کے بارے میں قرآن یہ نہیں کہا کہ ہم نے محبت پیدا کی. ایک محبت وہ ہے جو شادی سے پہلے ہوتی ہے, اور ایک محبت وہ جو شادی کے بعد ہوتی ہے. شادی سے جو پہلے محبت ہوتی ہے وہ جنس ہے, وہ سیکس ہے, وہ لذتیت ہے. شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ایک پیاسا پانی پی لے تو پیاس کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. شادی سے پہلے جو لوگ آوارگی کرتے ہیں, جو لوگ ڈیٹنگ کرتے ہیں, جو لوگ شادی سے پہلے گھومتے ہیں اور محبت کی بنیاد پہ شادی کر لیتے ہیں, 90% وہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر محبت نہیں ہوتی. مگر جو شادی اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق کی جاتی ہے اس کے لیے اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے, اللہ رحمت پیدا کر دیتا ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے نا. جب تم شادی اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق کرو گے تو کیا ہوگا؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, تمہارے درمیان میں محبت اور رحمت پیدا کر دے گا. یعنی تم ایک دوسرے سے پیار بھی کرو گے اور تم ایک دوسرے پہ رحمت کا کرم بھی کرو گے, نفرت نہیں کرو گے, اختلاف نہیں کرو گے, بشرطے کہ تمہاری شادی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی ہو, اسلامی ضابطوں کے مطابق ہو. اور پر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. عجیب بات ہے, اس آیت کا آغاز بھی یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اور انجام بھی یہ ہے, انتہا بھی, کہ ان شادیوں میں
تمہارے لیے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے، فکر کرتی ہے، شادیوں کے نظام کو پہ غور کرتی ہے اور فکر کرتی ہے۔ اب آئیے حدیث پاک، اللہ کے رسول نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا حصہ ہیں، مردوں کا جوڑا ہیں۔ شقائق کہا گیا ہے مردوں کو، یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں تم سے کمتر ہیں، ذلیل ہیں۔ شقائق الرجال۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ سب سے بہتر سبھی لوگ بننا چاہتے ہیں، معاشرے میں بہتر بننا کون نہیں چاہتا ہے، مگر میرے آقا نے معیار فرمایا کہ اگر تم بہتر دیکھنا چاہو تو اس انسان کو دیکھو جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جس کو اس کی بیوی کہہ دے کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، اور جس کو معاشرہ کہہ دے یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے۔ مرد کو بہتر ہونے کی سرٹیفکیٹ عورت دے رہی ہے، بیوی دے رہی ہے۔ آپ اندازہ فرماتے ہیں کوئی بھی نظام دکھا دیجئے جہاں یہ حقوق دیے گئے ہوں، سرکار فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہو، خبردار۔ میرے آقا نے اپنا جو آخری خطبہ دیا ہے اپنے رسال سے پہلے، اس میں بھی یہ کہا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو طبقہ ایسا تھا جو ہمیشہ کچلا گیا تھا، عورتیں اور یتیم، ان کا کوئی بھی، اور غلام، ان کی کوئی بھی حیثیت تھی، عورتوں بھی غلامی تھا۔ آپ روم کی تاریخ دیکھیے، عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ آپ ایران کی تاریخ دیکھیے، آپ دوسری دنیا کی قوموں کی تاریخ دیکھ لیے، آپ ارسطو اور سقراط کے یونان کی تاریخ دیکھیے، آپ چین کی تاریخ دیکھیے، کوئی بھی ایسی تاریخ دیکھیے، کوئی بھی ایسا ملک دیکھیے جہاں عورتوں کو بیچا نہ جاتا ہو، خریدا نہ جاتا ہو، ان کے جسموں کا سودا نہ کیا جاتا ہو، ان کو کچلا نہ جاتا ہو، ان کو ذلیل نہ کیا جاتا ہو، انہیں غلاموں سے بدتر نہ سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، خبردار۔ مردوں، عورتوں سے نہیں کہا کہ مردوں بارے خدا سے ڈرو۔ آپ اندازہ کریں کہیں بھی عورتوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، مگر مردوں کو بار بار کہا گیا کہ اپنی عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ ان کو تمہارے حق میں دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مردانگی کی بنیاد پہ زیادتی کرو، ستاؤ انہیں۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے دنیا کی تین چیزیں پسندیدہ ہیں۔ دنیا کی تین چیزیں، الطیب، خوشبو پسند ہے۔ اس کے بعد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشبو پسند ہے اور نیک عورتیں پسند ہیں، اور فرمایا کہ اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ آپ یہ تین چیزیں دیکھیں، ان کا رب دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوشبو پسند ہے اور نیک عورت پسند ہے، اس لیے کہ نیک عورت جس گھر میں ہوگی اس گھر کو مہکا دے گی، اس گھر کو سکون سے بھر دے گی، اس گھر کو معطر کر دے گی، اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوگا۔ اس لیے نیک عورت کا تذکرہ اور خوشبو کا ایک ساتھ کیا گیا ہے، مگر خوشبو جب تک دامن گل میں رہے گی زندہ رہے گی، اور دامن گل سے اتار دی جائے گی بکھر جائے گی۔ نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کلے، خوشبو عورت۔ اور فرمائے میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا، اور عورت کو پسند کیا گیا دنیا میں، نیک عورت کو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیک عورت کو پسند کرنا اور نیکی کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ بھی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد حدیث سنیے، ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم، دنیا میں عورتوں کے ساتھ بہتر وہی سلوک کرے گا جو عزت والا ہوگا، عورتوں کے ساتھ بہتر وہی سلوک کرے گا جو عزت والا ہوگا، اور عورتوں کے ساتھ ذلت کا سلوک وہی کرے گا جو خود ذلت ہوگا، ذلت والا ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا اہم معیار دیا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ عزت کا سلوک کرتے ہیں، ان کو اکرام دیتے ہیں، ان کو احترام دیتے ہیں، ان کو باضابطہ طور پر محبت دیتے ہیں، وہ کریم ہیں۔ رسول پاک نے انہیں کریم کہا ہے، اور جو لوگ ان کی توہین کرتے ہیں، انہیں ٹھوکر میں لگاتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو اللہ کے لئیم کہا ہے، لئیم کہا ہے، سمجھا آپ نے؟ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول نے قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، اور جعل لکم ازواجکم بنین وحفظا، اور
تمہاری بیویوں میں سے اولادیں پیدا کی, پوتے پوتیاں پیدا کی, اور تم کو اچھی روزی عطا فرمائی, کیا تم باطل پر یقین کرتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ بیویاں, بچے, پوتے پوتیاں یہ اللہ کی نعمت ہیں, لیکن یہ بیٹے, یہ پوتیاں ماں سے پیدا ہوئے ہیں, عورت سے پیدا ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے, کیا کسی مرد کو حق ہے کہ جس ماں کے آغوش میں وہ پلا ہو اس کی توہین کرے, اس کی بے عزتی کرتا ہوا نظر آئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. عورت ہی ہے جو بچوں کو جنم دیتی ہے, عورت ہی ہے جو مردوں کو پیدا کرتی ہے, عورت ہی ہے جو معاشرے کو انسانوں سے بھر دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسا کرنے والے لوگ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں, جو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ السلام سے پہلے دنیا کے مختلف معاشرے میں ان کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں کو, بچوں کو قتل کیا جاتا تھا, کھلانے پلانے خوف سے, بے عزتی خوف سے. عرب کیا کہتا تھا, کیا میں کسی کا خسر بنوں گا, کیا کوئی میرا داماد بنے گا؟ اور بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں. آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا. دفن کرنے کے بہت سے طریقے تھے. بچی کو لے کر کے شوہر باپ جاتا تھا, گڈھا کھودتا تھا اور کہتا تھا اس کے اندر دیکھو, پھر دھکا دے دیتا تھا اور اس کے بعد مٹی سے پار دیا کرتا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر عورتیں امید سے ہوتی تو انہیں ایک گڈھے کے اوپر بٹھا دیا جاتا اور جب بچہ پیدا ہوتا تو خود ہی گڈھے کے اندر گر جاتا. ہزاروں بچے اس طرح دفن کیے گئے. اور دفن کے آغاز کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا ایک قبیلے سے جنگ ہوئی. قبیلے والے اس کی لڑکی کو گرفتار کر کے لے گئے, لیکن جب صلح ہوئی تو قبیلے والوں نے کہا اگر یہ لڑکی تمہارے ساتھ جانا چاہے باپ کے ساتھ تو جا سکتی ہے. لڑکی نے انکار کر دیا, میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی, باپ کے ساتھ نہیں. اس کے بعد باپ نے انتقامی طور پر یہ ماحول بنا دیا کہ اب آج کے بعد کوئی بچی زندہ نہیں رہنے پائے گی. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب ایک بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا, کس گناہ میں اسے دفن کیا گیا تھا. بلا شبہ آج پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو دفن کرنے کا رواج تو نہیں ہے, مگر آج دنیا میں نہ معلوم کتنی قومیں ایسے ہیں کہ جن کو اگر بتا دیا جائے کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچی ہے تو اسے گروا دیتے ہیں. اسلام میں اسے قتل کا نام دیا گیا ہے. اگر کسی بچے کو گرا دیا جائے یا بچے کو گرا دیا جائے تو یہ اسلام میں یہ قتل ہے. پہلے دنیا ان لوگوں کو روکے جو بچیوں کو گرا دیتے ہیں ذلیل سمجھ کر کے, بوجھ سمجھ کر کے, اور پھر اس کے اوپر اسلام کے اوپر وہ بات کرنے کی کوشش کریں. اسلام نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جو شخص بچیوں کو قتل کرے گا وہ قاتل ہے, خدا کی نگاہ میں قتل کرنے والا ہے. کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بچیوں کو قتل کیوں کیا تھا, تم زیادتی کیوں کی تھی. میں اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ بتا سکوں کہ اسلام نے جب انقلاب برپا کیا تو بچیوں کا عالم کیا ہوا. آقا دو جہاں علیہ السلام گزر رہے ہیں, صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ گھر بڑا روشن ہے, تو آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو یہاں کوئی بچی پروان چڑھ رہی ہوگی, یہاں کسی بچی کی پرورش ہو رہی ہوگی. جس گھر میں بچی کی پرورش ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے, اللہ کا نور نازل ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامی حضرات سوچیے اور غور کیجیے, بچی کا یہ مقام آقا دو جہاں نے متعین فرمایا, سرور کائنات ہیں. میرے آقا نے فرمایا بچیوں سے نفرت مت کرو, وہ تو بہت پیار کرنے والی ہیں. یعنی نفسیات ہے. ایک بیٹے کے مقابلے میں بچی اپنے ماں باپ سے اتنا پیار کرتی ہے, بیٹا نہیں کرتا. بیٹا تو جدا ہو جاتا ہے مگر بچی ہمیشہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے. تو اللہ کے رسول فرمائیں بچیوں سے نفرت مت کرو, وہ تو بہت پیار کرنے والیاں ہیں اور بہت قدر والیاں ہیں, بڑی عزت والیاں ہیں. جنہیں اللہ کے رسول عزت والا قرار دے اسے کون بے عزت کہہ سکتا ہے, کون رسوا کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان جو اپنے نبی پہ ایمان لاتا ہے وہ بچیوں اور عورتوں کو نفرت سے دیکھ ہی نہیں سکتا, اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس کی بیٹی ہو اسے دفن نہ کرے, اس کی توہین نہ کرے, نہ دفن کرے اور نہ یہ سوچے کہ لڑکی ہے یہ کیا دے گی, اس کی توہین نہ کرے, اسے بار بار ٹھوکر نہ دے, لڑکوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ کم عزت نہ دے, اس کی توہین نہ کرے, اور بیٹے پہ اس کو ترجیح نہ دے. یعنی بیٹے کے مقابلے میں لڑکی کو کم مرتبہ نہ سمجھے, ترجیح نہ دے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی آپ اندازہ کریں بیٹی کی پیدائش کو, بیٹی کی تربیت کو اور بیٹی کی عزت دینے کو
जन्नत का टिकट करार दिया गया है, जन्नत की सनत करार दी गई है। अगर जन्नती बनना चाहते हो तो बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को वकार दो, बेटियों को एहतराम दो। आकाए तो जाने फरमाया अगर तुम बाहर से आओ कोई चीज लेकर के आओ तो पहले बेटी को दो और उसके बाद बेटों को देने की कोशिश करो। ये है कामत है। आप अंदाजा फरमाएं 1494 से लेकर के 1520 तक 21 तक, याद रखिए इस्लाम 6ठी सदी हिजरी में आया, 571 में 6ठी सदी हिजरी में ईस्वी में आया है। 1494 से लेके 1521 तक 90 लाख औरतों को यूरोप में जिंदा जलाया गया है। ये बात करते हैं इस्लाम की, ये बात करते हैं हुकूक निस्वा की, ये लोग बात करते हैं इस्लाम में इज्जत व आबरू की औरत के सिलसिले में। पहले अपनी तारीख उठा कर देखें, अपने जराइम का वरक तोड़ें, अपने जराइम की किताब पढ़ने की कोशिश करें और फिर हम पर एतराज करें। मैं दुनिया के हर दानिशवर से मनाजरा करने के लिए तैयार हूं कि इस्लाम ने इतना हक औरत को दिया है, दुनिया के किसी कौम ने नहीं दिया। बंद करो ये बकवासें, बंद करो ये ज्यादतियां और बंद करो ये दावे। इस्लाम को बदनाम करने के लिए तुमने मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार की हैं, उसमें यह भी कि औरत को हक नहीं दिया गया है, औरत को मनसब नहीं दिया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, सुनो, कुरान औरत को बाज़ाब्ता तौर पे इस्लाम से पहले औरतों जबरदस्ती शादियां की जाती थीं, जबरदस्ती जुल्म किया जाता था, जिसके साथ चाह बांध दिया गाय की तरह से। मगर इस्लाम तन्हा है जो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा कुरहन, ए ईमान वालों तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि औरतों पर जबर के जरिए से उनके वारिस बन जाओ, उनकी दौलत के, उनकी इज्जत के, उनके जान के, उसकी आबरू के वारिस बनने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो आजाद है जैसे तुम आजाद हो, वो बावकार हैं जैसे तुम बावकार हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा कितनी आयतें सुनेंगे आप, कितनी आयतें सुनेंगे आप, कुरान का कितना फैसला सुनेंगे। कुरान कहता है वआशिरुहुन्न बिल मारूफ, उनके साथ भलाई का सलूक करो। माशरा कहते हैं इंसानों के मजमूई हिस्से को, जहां चंद इंसान रहते हैं उसको माशरा कहते हैं, मियाँ बीवी बच्चे शौहर मिल करके उसे माशरा कहते हैं। वाशिरुहुन्ना, उनके साथ जिंदगी गुजारो, बिल मारूफ, भलाई के साथ। फ़इन करहतुमुहुन्ना, अगर तुमने नापसंद करोगे, फ़असान तकरहू शैअन, तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए भलाई पैदा कर दे। यानी मुमकिन है कोई औरत बदसूरत हो, मुमकिन है किसी औरत को कोई बीमारी लग जाए, मुमकिन है कोई औरत कमजोर हो, मुमकिन है कोई औरत तुम्हें नापसंद। खबरदार, अगर ऐसा भी हो तो अपना रिश्ता न तोड़ो। हो सकता है तुम जिसे नापसंद करते हो अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए खैर रखा हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भलाई रखा हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है और मैं अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हूं। मेरे आका ने फरमाया अकमरुल मोमिन ईमान अहसनुहुम खुल्कन व अल्तफुहुम बिअहलिही, ईमान के एतबार से द बेस्ट बिलीवर, ईमान के एतबार से वो शख्स सबसे बेहतर है जिसका अखलाक अच्छा हो, मैनर अच्छे हो और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ नर्म दिल और मोहब्बत करने वाला हो। इखलाक और मोहब्बत बच्चों के साथ, इसका तस्करा एक साथ कुरान अज़ीम किया है। अब आप अंदाजा फरमाइए इस पर अमल कितना था। इस्लाम में निकाह का तरीका देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है और न कोई ऐसी सोसाइटी है, न कोई सेकुलर कानून है जिसमें निकाह के सिलसिले में पहले औरत से मशवरा लिया जाता हो, औरत से पूछा जाता हो। यह इस्लाम है कि जब शादी करनी हो तो बाज़ाब्ता हुक्म दिया जाता है कि पहले जा करके उससे पूछो कि वो पसंद करती या नहीं करती है। पहले लड़की से पूछा जाता है और फिर लड़की का वकील बन करके शौहर के पास जाते हैं कि फलां लड़की ने मुझे इजाजत दी है कि मैं उसकी शादी तुमसे कर दूं, तो क्या मैं तुम कबूल करते हो? ये होता है या नहीं होता? पहले लड़की से पूछा जाता है। क्रिश्चियन शादी में ऐसा नहीं और दूसरी शादियों में ऐसा नहीं है, वहां बैठा दिया जाता है एक साथ, मगर इस्लाम में पहले पूछा जाता है और लड़की को 100% इख्तियार दिया गया है कि वो इनकार कर दे। ये इस्लाम है। आप अंदाजा फरमाएं, इसी तरीके से इस्लाम में निकाह भी होता है। जिंदगी में बाद ऐसे मकामात आते हैं जहां तलाक की जरूरत बन जाती है। मैं क्रिश्चियनिटी ही की तारीख बताऊं, शुरू में यह था उनके यहां कि उन्होंने कहा था जिसको अल्लाह ने जोड़ा है उसे कोई ना तोड़े, उनके यहां तलाक नहीं थी। बाद में जब उन्होंने देखा
کہ بعض حالات کی بنیاد پہ ایک ساتھ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں طلاق ہو سکتی ہے بشرطے کہ دونوں میں کوئی ایک اڈلٹری کر لے, زنا کر لے. نتیجہ یہ ہے کہ طلاق لینے کے لیے عورتوں نے اور مردوں نے ایک دوسرے پہ زنا کے الزامات لگانے شروع کر دیے اور ان کی کورٹ زنا کے مقدمات سے بھر گئی. تب جا کے انہوں نے وہی کہا جو اسلام کہتا ہے کہ اگر نبھنا ناممکن ہو, حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ نبھ نہ سکے, تو طلاق کی اجازت ہے, جدائی کی اجازت. مگر اس سے پہلے اسلام نے یہ کہا ہے کہ دونوں خاندان کے بڑے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے صلح کرانے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک فرد یوں ہی اٹھے اور طلاق دے دے. چونکہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے لوگوں کے اندر, اسلام پڑھا نہیں ہے لوگوں کے اندر, اسلام معلوم نہیں ہے, اس لیے کبھی کبھی اجلت میں اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النساء کی دوسری آیت مبارکہ تلاوت کیجئے, آپ کو ملے گا. عالم یہ ہے کہ عورت کے سلسلے میں معاشی حالت کے بارے میں حضرت عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ چلے گئے, پھر آئے تو پھر آ رہی, تیسری بار آئے تو پھر آ رہی ہے. تو آپ نے اس گھر کی عورت کو بلا کے پوچھا یہ بچہ رو رہا ہے رات بھر کیوں؟ کہا کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بچہ جب دودھ پینا چھوڑ دے گا تب وظیفہ دیا جائے گا, بچے کا خرچ. جناب عمر نے سنا اور واپس گئے اور کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے کتنے لوگوں پہ زیادتی کی, آج کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد ہی سے وظیفہ دیا جائے گا. یورپ آج اپنے اس معاشرے میں بہت فخر کرتا ہے, مگر اسلام نے پہلے ہی بچے کی پیدائش کے بعد اس کا وظیفہ مقرر کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ایک عورت نے عباسی خلیفہ کے خلاف, بھتیجے خلاف مقدمہ دائر کیا. انہوں نے اسے بلایا, کہا میں خلیفہ کا بھتیجا ہوں, میں نہیں آ سکتا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم نہیں آ سکتے تو میں خلیفہ کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں تم نے مجھے کیوں قاضی مقرر کیا, جج, اگر تم مجھے فیصلے کا حق نہیں دیتے ہو. جب وہ جانے لگے تو وہ بھاگا ہوا آیا, قدم تھام لیا اور کہا کہ مجھے عورت کا دعویٰ منظور ہے, میں رجوع کرتا ہوں اور آئندہ کوئی زیادتی نہیں ہو سکے گی. آپ اندازہ فرمائیں. اب آئیے, اتنا وقت نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے. میں سرسری طور پر عورتوں کے سارے حقوق کے بارے میں ضمناً بیان کروں گا, کبھی تفسیر کرنے کا موقع ملا تو عرض کروں گا. شخصی حقوق ایز اے پرسنل, ایز اے ایک انسان کے حیثیت سے, ایک فرد کے ایز اے انڈیویجول عورتوں کے حقوق کیا ہیں سنیے. تعلیم و تربیت کا حق, ہر عورت کو تعلیم و تربیت کا حق دیا گیا ہے کہ اسے تعلیم دی جائے, تربیت دی جائے. ملکیت اور جائیداد کا حق, اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو ملکیت اور جائیداد کا حق دیا ہے. اسلام سے پہلے دنیا کے دوسرے سوسائٹی میں عورتوں کو ملکیت کا حق نہیں تھا. آج برطانیہ میں جو ملکہ ہے, اس ملکہ کی والدہ کے بچپنے میں عورت کو کسی چیز کے مالک ہونے کا حق نہیں تھا, اور یہ خود اس کے لڑکے نے کہا ہے, پرنس چارلز نے, کہ میری دادی کے زمانے میں, ان کے بچپنے میں عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی تھی, ہر چیز کا مالک صرف شوہر ہوتا تھا, مرد ہوتا تھا. یہ اسلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عورت کو ملکیت کا حق دیتا ہے, مالک بناتا ہے, اختیار دیتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, وراثت کا حق, انہیریٹنس کا حق. آپ اندازہ فرمائیں, آج بھی دنیا کی بیشتر قوموں میں عورتوں کو وارث نہیں بنایا گیا, وراثت کا حق نہیں دیا گیا. لوگ کہتے ہیں تم آدھا حق دیتے ہو, میں کہتا ہوں تم تو وہی نہیں دیتے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے ملک میں بھی 1400 سال کے بعد وراثت کے سلسلے میں لڑکیوں کے حق کو تسلیم کیا جانے والا ہے یا جا رہا ہے. مگر دنیا کے بہت سے ملکوں میں لڑکیوں کو وراثت کا حق نہیں. اگر طلاق ہو جائے کہاں جائے گی, اگر شوہر مر جائے کہاں جائے گی. ہمارے نزدیک بیٹی کے لیے باپ کی چھت محفوظ ہے, بھائی کا گھر موجود ہے, اور یہ خیرات نہیں ہے بلکہ وہ اپنے باپ کے گھر میں قانونی طور پر اپنا حق سمجھ کے آئے گی اور اس کی وراثت میں حصہ پائے گی. دنیا کے دوسرے مذاہب میں دکھائیں, آپ دنیا کی دوسری تاریخ میں دکھائیں. آپ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر, اس مقدس مذہب پر. پرورش اور نان و نفقہ کا حق, دنیا میں کتنے ہی مذاہب ہیں جہاں میاں بیوی دونوں پرورش کے حقدار ہیں, مگر اسلام میں عورت صرف ڈیمانڈ کر سکتی ہے شوہر سے, مرد سے, کہ بچے کی پرورش اور نان و نفقہ تم دو گے. آپ جانیں عورت بھی کام کرتی ہے, مرد بھی کرتا ہے, عورت مالک ہے, مرد بھی مالک ہے, مگر یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی پرورش اور نان و نفقہ کا حق بیوی کو دے.
दुनियावी जरूरियात की जायज तकमील के लिए औरत का हक मौजूद है। तिजारत का हक सबसे पहले इस्लाम ने दिया है। यहां तक कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद तिजारत फरमाने वाली थी और जनाब रसूल पाक ने तिजारत किया था। निकाह का, खुला का हक औरत को दिया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इबादत, दावत और खिदमत दीन का मुकम्मल हक औरत को दिया गया है। ये इनफरादी हक है। माशरती हुकूक, सोसाइटी ने क्या हक दिया सुनिए। औरत को एहतराम का हक दिया गया है। औरत के लिए जरूरी है कि पूरा माशरा एहतराम करे। बुनियादी इंसानी मसावत का हक दिया गया है। इंसान इंसान के बराबर है, औरत भी बराबर है। मुसावी कानून का हक दिया गया है। अदालत में, कोर्ट में फैसला लेने और मुसावी तौर पे हक लेने का हक औरत को दिया गया है। कौमी और मकामी सियासत में हिस्सा लेने का हक शरीयत के दायरे में रखे औरत को दिया गया। मजलिस शूरा की रुकनियत का हक औरत को दिया गया है। जायदाद में खरीदो फरोख्त का हक औरत को दिया गया है। तकसीम माश का हक औरत को दिया गया है। हुक्मरानों और कायदीन पर तनकीद का हक औरत को दिया गया है। औरतों की तालीम और तरबियत का हक औरत को दिया गया है। ये चंद हुकूक हैं जिनका मैंने तज़किरा किया है। परवरदिगार आलम खुदा क़दीर जब्बार हमें इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं अपनी बहनों और अपनी बेटियों से ये कहूंगा कि खुदारा अपने बच्चों को तालीम दिलाओ ताकि बच्चे शादी से पहले अपना भी हक समझ सकें, अपनी बीवी का भी हक, और दुनिया में कभी भी किसी ऐसे फरेब का शिकार न हो जो इस्लाम के बारे में है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए और शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।